रहीम अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। हार्ट टॉक विद नजर चौहान में नजर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में। कल फटे चाक के आए हैं और क्या ही जबरदस्त किस्म का जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर एहतजाज था। बड़े लोग पिंडी के अंदर हिले हुए हैं जनाब, मुझे पता चला है। और एक नई कैंपेन जो है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च की जा रही है। मैंने कुछ अर्से पहले बताया था आप लोगों को कि इनके पास एम्बेसियों के स्टाफ को पैसे देने के जो है ना डॉलर नहीं है, तनख्वाहें देने के डॉलर नहीं है। स्कूल पाकिस्तानी एम्बेसियों के बंद हो रहे हैं, जिस तरह न्यू दिल्ली के अंदर बंद हो रहा है, क्योंकि उसको चलाने के इनके पास पैसे नहीं है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की लिस्टें तैयार करने के लिए और उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए जो है इलीगली उनकी फैमिलीज को पीछे पाकिस्तान में तंग करने के लिए इनके पास पूरे रिसोर्सेज हैं। और अगवानियों को पैसे दे के और रेफ्यूजीज वगैरह को पैसे दे के और या इनके अपने जो टाउट्स हैं उनको जो है पैसे दे के पूरे यूरोप के अंदर और अमेरिका वगैरह के अंदर एहतजाज, फेक एहतजाज करवाने, चार बंदे जमा करके ड्रामेबाजी करवाने के इनके पास पैसे हैं। लेकिन कल नजर चौहान साहब ने वाशिंगटन डीसी में इस्लामाबाद पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके सामने जाके इनकी जो है वो तमाम की तमाम जितने जो काविशें हैं उनके ऊपर पानी फेर दिया। और जो हकीकत हमने अगर आपने नहीं देखी तो आपको मिल जाएगी। 1.5 घंटे जो हमने लाइव स्ट्रीम वहां से किया है और वहां पे तमाम जो शुरका हैं उन्होंने अपने जो ख्यालात का इजहार किया है। तो जो प्रोपेगेंडा पूरे का पूरा खड़ा किया गया था, डिसइंफॉर्मेशन खड़ी की गई थी, आपका कीमती पैसा लगा के और तबाह बर्बाद कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारा पैसा लग रहा है, इतनी बेदर्दी से मत जो है वो तबाह बर्बाद किया करें। लेकिन क्या करें, आपकी बेहतरी के लिए तबाह बर्बाद करें डिसइंफॉर्मेशन को, प्रोपेगेंडा को। हक और सच की आवाज उठा रहे हैं और उसमें हमें आपका साथ चाहिए और आपका साथ हमें मिल रहा है, जिसके लिए हम अब आपसे बहुत बहुत आपके लिए शुक्रगुजार हैं। और इसीलिए आपको कहते हैं कि कुछ चीजें सिर्फ पर्सनल प्राइवेट की जा सकती हैं ताकि आप उसको आपको थीम समझाई जा सकती है कि अंदर खाते क्या चल रहा है। उसके लिए पेट्रियन पे आप हमें ज्वाइन किया करें। लेकिन आज बड़ा इंटरेस्टिंग नजर चौहान साहब ने टॉपिक रखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट डटी हुई है। सर किस तरह डटी हुई नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट आपको? वेलकम सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। कल तूफान था, मैं उस पर तबसरा भी करूंगा। आप ज़रा वो ट्वीट जो एक पाकिस्तानी उधर मौजूद था उसने आपके बारे में जो लिखा है वो पढ़ के सुनाना। उससे पहले मैं एक और कमेंट सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ब्रेवो टू योर करेज एंड एंथुसियाज्म। I just watched your live protest in Washington through at Soldier Speaks live stream. While it was a great effort from your side, and there were a couple of very passionate speakers in your group, it was unsettling to see that there were so few people joining the cause. Could the lack of advance notice or publicity of the planned protest be the reason for such a dismal presence? I am in Toronto and in the same age group as you are. I would like to be kept informed of any future planned protests. I would try to travel to Washington and participate in such peaceful protests, not only as a Pakistani, but also as an habitant of this planet Earth and humanity. I believe it is responsibility of us all to protest against the fascist and barbaric regime that has hijacked Pakistan and is making the lives of tens of thousands of innocent people difficult and stressful through abduction, torture, rape, and murders. We must raise our voices peacefully but effectively and collectively. Wishing you continued health and safety. Best regards. जी सर। अच्छा सर, उन आपने कमेंट इस पे जो किया है वो इनको तो गिला कर रहे हैं, लेकिन आपका इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कमेंट क्या? मैसेज फ्रॉम यस्टरडेज प्रोटेस्ट पार्टिसिपेंट फॉर सोल्जर स्पीक्स, Adil Raja started a new wave of freedom movement that no one can stop. He may not have imagined or intended this, but he वाह has shown all the oppressed people how to वाह raise their voices for their वाह freedom. Imagine the strength of this wave in African countries. Pakistani establishment is feeling it and they don't know how to control it. This is his innovation to help people unite for freedom. सर बहुत शुक्रिया सर, जजाकल्ला। मैं सर इस तरह की चीजें जो है ना वो कभी भी शेयर नहीं करता, आपके कहने पे कर दी हूं कि अपने मुंह मियां मिट्टू बनना जो है वो नहीं सर, ये जो कहते हैं ना हम कैसे रिएक्ट करें उसका जवाब है। एक्चुअली वो लड़का तो अपना नाम भी नहीं बताना चाहता, ठीक है ना। एंड ही वाज सो वायलेंट कि जब आईएसआई वाले बार बार आ रहे थे हमें डर था ये मार ना दे। पुलिस बार बार छुड़ा रही थी, रास्ते वो क्लियर कर रही थी, आप इस तरफ हो आप इस तरफ हो, वो तो हंस रहे थे। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है इधर फर्स्ट अमेंडमेंट का। बल्कि जब ये स्टार्ट में ही आया है इसने कोशिश की
تو اسی لڑکے کی وائف نے کہا کہ بابا یہ امریکہ ہے، پاکستان نہیں ہے، ایک دفعہ وہ ڈاؤن ہو گیا، وہ مطلب ان میں سے آدھے لوگ تو صرف یو ایس اے سٹیزن ہیں، پاکستانی سٹیزن ہی نہیں ہے۔ اور عادل میں آپ کو بتاؤں، جو نعروں کی گونج سے جس طرح ایمبیسی بلڈنگ لرزتی تھی نا، 3 کاریں پولیس کی آ جاتی تھی، یہ روح کے دل کے اندر سے نعرے لگ رہے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا میرا تو اسپرچویلٹی میں معاملہ ہی تھاٹ اور وائس تک ہے، تو الحمدللہ ان چیزوں سے مجھے پتا تھا بڑا فرق پڑنا ہے، فرق پڑا ہے۔ آپ کی لائیو سٹریم ہیلپ اٹ اے لاٹ، ادروائز واقعی وہ کہتا ہے آپ ادھر آئے ہیں ایمبیسی والا، آپ چلے جائیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ تو میں کہا اندر جا کے کیا ہوگا؟ کہتا اندر آپ کی ویڈیو بنائیں گے، ہم یادداشت بھیجیں گے فورن منسٹر کو، وہ پاکستان میں اندازہ لگائیں، امبیسڈر فورن منسٹر بلاول کا ٹیچی کیس اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے، یہ کام کرتے ہیں۔ لیٹس کم ٹو دا ٹاپک کہ سپریم کورٹ کیسے ڈٹی میں ہے آپ آج۔ کو صرف جاتے جاتے نا لائیو سٹریم کی اپڈیٹ دے دوں، 239 کے واہ جو ہے وہ صرف ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھیں اس کے ویوز ہیں جو کل آپ واہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور اس واہ، وقت بھی موجودہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں اپنے پاس سے تو بات نہیں کر رہا، 75,300 بندہ اس وقت بھی اس لائیو سٹریم کو دیکھ رہا ہے سر، اوہ ہو، 75,300 سر، کوئی مذاق نہیں ہو رہا یہاں پہ، وہ ٹویٹر میں لکھ کے لگایا ہوا ہے، 75,300 بندہ اس وقت بیٹھا ہوا اس لائیو سٹریم کو دیکھ رہا ہے سر۔ لوگ کہتے ہیں نمبر نہ دسیا کر، لوگوں کی نظر آندہ ہے، دسنا پہنتا ہے، دیکھو ذرا۔ تو اچھا وہ سپریم کورٹ میں آج یہ ہوا، ہلو جی 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 سر، جی عادل، آواز آ رہی ہے سر، بات کریں سر۔ سپریم کورٹ میں آج یہ ہوا کہ وہ جو بینچ ہے 5 ججوں کا، جس پہ ان کو 3 ججوں کا بڑا اعتراض ہے، جس نے آڈیو لیک کمیشن کو سٹاپ کیا کام کرنے سے، جی سر، نوٹیفیکیشن تو انہوں نے نہیں کیا تھا، ہٹایا تھا، بٹ آج اس کی بڑی انٹرسٹنگ ہیئرنگ تھی۔ آئی وش لوگ جا کے، اگر کوئی یوٹیوبر اس پہ کر رہا ہے، کافی سارے کر رہے ہوں گے، میں تو سپریم کورٹ کی سائٹ سے دیکھ رہا تھا اور اپنی سورسز سے کر رہا تھا۔ وہ ہوا یہ جناب صاحب کہ اٹارنی جنرل صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیس اب مزید سننے سے پہلے آپ 3 لوگ اس سے اپنے آپ کو الگ کر دیں۔ 3 لوگ عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ویٹ ہیئر بھائی جان، لیٹس ڈیبیٹ کیسے کر لیں۔ واہ واہ، کیا آرگومنٹس منیب وغیرہ نے، منیب کی ایک بہت زبردست، جسٹس منیب کی آرگومنٹ تھی۔ اس نے کہا میں بھی اس کو سبسٹینشیٹ بھی کروں گا، اس نے کہا کہ ایک آڈیو لیک، ویڈیو لیک، جو کچھ بھی ہوا آئی، ٹھیک ہے جی، اچھا اس پہ ایک رانا ثناء اللہ منسٹر نے پریس کانفرنس کر دی، آپ نے مان لیا کہ یہ ٹھیک ہے، تو آپ نے کمیشن کیوں بنایا؟ دیکھو اس نے کہا یار آپ نے جب مان لیا ہے کہ ایک یہ آئی، یہ گند کا ڈھیر ہے، اور اس پہ آپ ٹرائل شروع کر دیتے اور ہمیں بھی کہتے کہ نہ سنیں جی، ٹھیک ہے نا، اس پہ آگے ٹرائل کرتے۔ اگر آپ نے یہ جاننا تھا کمیشن سے کہ ویدر اٹ از ٹرو یا کیا معاملہ ہے، تو پھر آپ کو ہم پہ چڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر تو آپ ابھی یہ ایشو ہوا تھا، اسما جہانگیر سے میری ملاقات ہوئی لاہور میں، میں نے جب فروخ عرفان کے خلاف کیس کیا، اس وقت یہ اعظم نذیر تارڑ وغیرہ اسما گروپ ہے، یہ ہے بھی اسما گروپ ہے، وہ بڑے کمپلیسٹی ہے ان کی لیٹر آن نواز گانڈا گروپ۔ کیا ہوا کہ میں نے آسما کو کہا کہ یار یہ تم بہت زیادتی کر رہی ہو، تم نے ادھر بار میں کھڑے ہو کے کہا مجھے نوئنگلی کہ ایک بندے نے، انہوں نے کہا کہ فروخ عرفان پناما پہ ایکشن کیوں نہیں ہے، اس نے کہا ایک بندے پہ، فروخ عرفان پہ جو ہے نا، وہ اپنا سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک بندہ کیا ہے۔ کسی نے پوچھا آسما جاہیر اور اعظم نذیر تارڑ کو کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کا جج پناما میں لسٹڈ ہے، آپ کو تو اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی ایکشن ہو رہا ہے، آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ گیا ہے، ایک بندہ۔ میں نے کہا یار آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، میں گیا ہوں، اور خدا کے لیے اس نے ریزولوشن پاس کروایا کہ فروخ عرفان اور شاید ایک اور سندھو تھا جج، یہ کام نہیں کر سکیں گے جب تک ریفرنس ٹیک اپ ہو گیا ہے، فائل نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اس پہ چیف جسٹس کا ڈیلیبریشن ہوئی، ایک اپینین آیا کہ جب تک آپ کے خلاف چارج پروو نہیں ہوتا،
ہاؤ کین وی اسٹاپ؟ حالانکہ میرے خیال میں جسٹس رہ کر انفلوئنس ہوتا ہے پروسیڈنگز پہ، ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں مانے۔ یہی کیس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا، پھر سپریم کورٹ پریزیڈنشل ریفرنس پہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو بہت ساری آوازیں تھیں کہ ہی شوڈ اسٹاپ ورکنگ، اٹ ول بی بائس، تو اس پہ پھر یہی سپریم کورٹ کا اور سب کا تھا کہ اٹ از این ایلیگیشن اونلی۔ تو آج بڑا انٹرسٹنگ ہوا، انہوں نے کہا کہ پھر ہم تین الگ کیسے ہو جائیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی کمبختی اس پہ آ جانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس کیپیسٹی میں وہ یہ کام کر رہا تھا، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے اس نے ایک اعلیٰ، دیکھیں یار یہ ایویں جالی سی چیف آف آرمی اسٹاف منیر مستری کی شوشہ بنائی پھر رہے ہیں، ذرا کوئی ہوئے تو ایک کردے غدار وطن ٹھہرا جاتا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان which is the heading the apex court, highest court، اس کی ساس کی آڈیوز چل رہی ہیں، look at the تماشا what is going on، and وہ انلیگل آڈیو ریکارڈنگ سر. قاضی فائز عیسیٰ کمیشن بن گیا۔ آج ان کی وہ مرمت ہوئی ہے عادل، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کوئی پروسیڈنگ سنیں، منیب اختر اور عطا بندیال، انہوں نے کہا آج صرف اس معاملے پر بات ہوئی اٹارنی جنرل کو، اور پھر بلکہ بعد میں وہ جو شعیب ہے اس کا جو زبیری ہے نا، اس سپریم کورٹ کا بار، اس کا جو لائر ہے شعیب شاہین، وہ تو اس نے اس دن بھی بازی پلٹی تھی، اتنی زبردست اس نے آرگومنٹس دی ہیں کہ آپ تو انسٹیٹیوشنز کو بالکل تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تو جسٹس سسٹم آپ نے پاکستان کا ختم کر دیا ہے۔ میں جس طرف آ رہا ہوں عادل وہ یہ ہے، آج ٹھیک ہے اپنے تئیں سپریم کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سرنڈر کیا عمران ریاض کیس میں، بٹ سوچنے والی یہ بات ہے، کیا سرنڈر کیا سر؟ اس کو پتا ایگزیکٹلی، ہم نے اس کو پتا بتایا تھا، نہیں پتا سرنڈر ان دا بتایا تھا ہم نے سینس، اس کو کہ کہاں پہ ہے وہ سر. عادل سرنڈر ان دا سینس کہ اس نے کہا جی کہ میں اب کیا کروں، کمیشن بھی بنا دیا، یہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کم از کم انہیں جہاں بھی وہ ہے، دیکھیں ایشو تو عمران ریاض کا یہ ہے کہ وہ عمران ریاض کو کنونس کر رہے ہیں کہ تو اپنا منہ بند کر لے، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، فائن۔ تو اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ عمران ریاض کو کہیں کہ تیری باپ سے بات کرا دیتے ہیں، تو اس طرح تو رکنا نہیں، ہمارے پاس ہی رہے گا، کم از کم باپ بیچارے کو چین تو آ جائے نا، اتنا تو چیف جسٹس کر دینا۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں اس ایشو پہ نہیں آ رہا، میں آنا چاہ رہا ہوں کہ یار اس کے داماد کو 9 مئی کے فیصلہ باد انسیڈنٹ میں بک کیا ہوا ہے، کمال ہے یار کہ اس نے آئی ایس آئی کے ایک وہ سینٹر پہ وہ دعویٰ بولنے والوں پہ اس کا نام ٹکا دیا ہے، سٹنگ چیف جسٹس کے ساتھ کے داماد جو بڑا ولنریبل ریلیشن ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ اتنی بڑی گنڈا گردی ہو سکتی ہے۔ نون لیگ کا نہیں تھا سر، ان کا تو زیادہ تر فیملی نون لیگ میں ہے سر. نہیں وہ ساہی جو ہے وہ ان کا ہے، پی ٹی آئی کا غالباً اچھا ہے، اس لیے سر، ٹھیک ہاں ٹھیک لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف ٹھیک ہے جسٹس سر. کا داماد ہے۔ انہوں نے دیکھیں وہ سارے بیچارے کانے ہیں سپریم کورٹ کے ججز بیشتر، میں آپ کو کہتا تھا عمر عطا بندیال اینڈ اعجاز الحسن، منیب اختر، دے آر دا لاسٹ لیگ ان دا پاکستانی جوڈیشری۔ یہ اس کے بعد عمران خان اللہ کرے انشاءاللہ آئے گا، یہ بالکل تطہیر ہونی چاہیے جوڈیشری کی، یہ سارے جج پیک اپ کرا دیے جائیں، اچھے ججز لائے جائیں، اچھا طریقہ نکالا جائے۔ یہ کیا ایک ڈینسنگ کلب بنا دیا ہے، کمال ہے، ادھر جو آ کے کیا رسپیکٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، ریویو کا ہی آپ دیکھ لیں، میں حیران ہوں یار، کسی دنیا کی سپریم کورٹ جو ایپیکس کورٹ ہوتی ہے وہاں اپیل ختم ہو جاتی ہے، وہ آپ نے ریویو کو اپیل بنا دیا۔ وہ یار ایک سائیکو فینٹ سا، ایک مداری سا بندہ لندن بیٹھا ہے، ایک جی ایچ کیو میں بیٹھا ہے، انہوں نے عجیب ہی تماشا۔ عادل I cannot tell you 21st century میں واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کی ایمبیسی کے باہر لوگ آ کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی سر اندر آئیں نا، اندر آئیں، کافی پئیں، چائے پئیں، اور یہ وہ یو کینٹ میک۔ میں نے پولیس والے کو کہا چل ہمارے ساتھ چل ان کے ساتھ اندر چل، کہتا نہیں سر ہم تو نہیں جا سکتے، کوئی آپ اور انتظام کریں۔
यार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आके इन्होंने दहशत गर्दी फैलानी शुरू कर दी है, कमाल है यार। हम पाकिस्तान के परचम के नीचे एहतजाज कर रहे थे। मैंने तो पहली दफा एम्बेसी का मुंह देखा है, मैं कभी नहीं गया था, मेरी लड़ाई इनवाई कॉन्सुलेट ही होती थी। तो हमें एक स्पेस सी मिल गई, उधर पीछे पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था, तो फौरन ही पुलिस वाले, एक आई गाड़ी, दूसरी तीसरी, एक फिर उतर के नीचे आया। Who is leading? सुने जरा, who is the leader? सारे हम चुप रहे, मैं नहीं बोलना चाहता था। एक और बंदे ने कहा इट्स अ लीडरलेस प्रोसेशन। हम सारे, उसने कहा कितने का आएंगे, उसने कहा, हमने कहा मे बी 50। कितने बजे तक है, डायरी पे लिख रहा था, हमने कहा 5 बजे तक है। ISI वाले ने कहा इनके पास स्टेट परमिशन नहीं है, उसने बिल्कुल नहीं सुना। हमारे पास जवाब थे स्टेट परमिशन के, वी हैड गिवन द ईमेल्स, हमने उनको बताया हुआ था, बट परमिशन रिक्वायर्ड नहीं था। हमने कहा बाद में इनसे निपट, इनके पास परमिशन नहीं है। लुक एट इट यार, ये बाहर भी कहते हैं कि हम एहतजाज ना करें। आज शहबाज गिल की कैंसिल कराई ना इन्होंने जमानत, आज करा दी ना कैंसिल। अब उसके अरेस्ट वारंट, अब उसके रेड वारंट निकलेंगे, अब उसको टाइट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आदिल मैं कहता हूँ, लोग मेरी बात से, इमरान खान बैठ जाए फ्रिज में, रिलैक्स करे, हम लोगों को लड़ने दे, ठीक है ना। पीटीआई वाले तो ये किसी खाते में नहीं है। ह्यूस्टन में बंदा कहता है आओ जी नजर साहब, और मैं कहता कॉन्सुलेट दे सामने कोई नहीं, और चले हम छेड़ते ही नहीं किसी को। ये जंग आदिल पीटीआई के बियॉन्ड चली गई है। कल हमने पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद के नारे लगाए ना, लगाए सर, आज भी मैं कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, आसिम मुर्दाबाद के नारे लगाए। और हमारे एक स्पीकर ने कहा ना कि मेजर तक सारे बंदे जो हैं पैट्रियोटिक हैं, और वो बेचारे खड़े हैं, आगे मजबूरियां हैं, ठीक है ना, कहा ना उसने। ऊपर भी है काफी सर, उससे ऊपर भी काफी पैट्रियोटिक है सर, लेकिन वो बात आपकी ठीक है, लेकिन लोगों को पता बाहर नहीं चलता ना कि अंदर कितने लोग डके हुए हैं। यस बिल्कुल। तो कल आदिल बहुत मजा आया था, जिस तरह लोग, आई वॉज गिविंग माइक टू देम। एक फैमिली बेचारा बूढ़ा मेरी फैन दून में हज करने जा रहे थे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स मैरीलैंड से। तो वो कहते हैं कि हमें अभी एक मैसेज आया है कि आप ऑडियो उस पे वीडियो पे ना आए, ये आपको सऊदी अरब में तंग करेंगे। अंदाजा लगाएं, पूरी दुनिया देख रही है, ये इतनी दहशतगर्दी पे उतर आई है। वो यार कमाल है। मैंने आज एक बात की है, मैंने वैसे डिटेल आर्टिकल भी लिखा है पैट्रियन के ऊपर अपनी, और मेरे डिटेल आर्टिकल जो पैट्रियन के ऊपर है उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ उसका क्रक्स जो समरी है वो मैंने ट्वीट भी की है, उसकी समरी मैं आपको वो जरूर आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। डिटेल आर्टिकल तो पैट्रियन के ऊपर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये जरा मेरा आर्टिकल जरा देख लो जो मैंने आज लिखा है, ये हो क्या रहा है। मुझे एक मेरा आज शाम पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 11 बजे शाहीन सेबाई साहब के साथ इंटरव्यू है। उन्होंने मुझे कल रात बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि यार एक सर्विंग जनरल साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल है, मुझे कहते हैं कि जो जिनको मैंने अपने हाथों से पाला था वो मेरे खून के प्यासे हैं, और मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही फौज है जो इस फौज को मैंने सर्व किया है। तो उस पे सर मैंने एक समरी मैसेज लिखा है कि प्लीज ये मेरा इस वक्त आपको ट्वीट नजर आ रहा है, ये ट्वीट है मेरा सर इस वक्त, जो इसके ऊपर ये ट्वीट मैंने लिखा है। मैंने कहा जी, पाकिस्तान इज बीइंग रूल्ड बाय इट्स ओन ब्रांड ऑफ फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर क्रिएटेड in the shape of an expanded ISI internal wing and military intelligence setups modeled after Gestapo and Stasi. ये गस्तापो और स्टाजी जो है, ये जर्मन्स ने, गस्तापो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी, और स्टाजी सर लोगों को बता रहा हूँ, स्टाजी जो है जब जर्मनी जो चला गया था, ईस्ट जर्मनी जो रशियंस के अंदर चला गया था, तो स्टाजी थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए। दिस सिस्टम ऑपरेट्स ऑन अ मिक्स ऑफ फियर, greed, and intellectual oblique journalistic control and dishonesty. जी सर, जबरदस्त। तो मैंने इसके आर्टिकल पैट्रियन पे बड़ा डिटेल में लिखा है, जिसका मैंने एक कोट लिखा हुआ है जो आपको नजर इस वक्त आ रहा है कि ये जो जंगे हुई ना वॉर विद इन, और ये जो पहले कोल्ड वॉर हो रही थी, बहुत जनरल्स एंड मुल्लाज, मैं मौलाना उलमा की बात नहीं कर रहा, मैं उलमा की इज्जत करता हूँ, मेरे खानदान में उलमा है, ठीक है, इसलिए दिमाग अपना ठीक रखें, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर मुल्लों की बात कर रहा हूँ, मुल्ला फजल रहमान जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। Both generals and mullahs in Pakistan thrived in these wars by selling their respective services.
mullahs sold terrorism while the general sold anti-terrorism. Between them, it was an extremely profitable and mutually beneficial equation. ना दोआ मिलके सानू फुद्दू लाया है कौम की, और इसमें सर मैंने बड़ी डिटेल में बात की है। लेकिन दूसरा मैं आप लोगों को अजीजान मन ये कहना चाहूंगा कि ये साइमल्टेनियसली लाइव स्ट्रीम जो चल रही है, 76,000 बंदा अगर एक टाइम के ऊपर देख रहा होता है ना, तो उसका वजह एक तो सिर्फ ट्विटर पे देख रहा होता है, लेकिन ये साइमल्टेनियसली टिकटॉक कैमरा ही लगा है, टिकटॉक, लिंक्डइन, ट्विच, ट्विटर, ऑडेसी, रंबल पे चल रही है। मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सब लोगों के जवाब देना। कॉन्टिन्यूस क्वेश्चंस की स्ट्रीम मेरे पास आ रही है, 1 मिनट में 40 सवालात, मैं इसको किस तरह हम पॉसिबली कर सकते हैं। लेकिन सर एक आपसे रिलेटेड दो चीजें बड़ी जरूरी है। एक तो ये अब्दुल रजाक जो वकील है, जो कोयटा के अंदर इन्होंने जो है वो अब्दुल रजाक वकील साहब जो है, ये कौन था, इसको क्यों मारा गया है। और दूसरा अता तारा के ऊपर भी सर इसका भी जरा पोस्टमार्टम जरूरी है, क्योंकि ये इसको किस तरह, ये बंदा जो है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसके नाना थे जो वो भी ब्रीफ केस लेके फिरते थे, और ये जिस तरह की बात जिस बेशर्मी से और जिस डेटाई से बोलता है, ये हो गया, या वो डडू चार्जर वाला सिस्टम हो गया। तो ये सारे का सारा जो जिस तरह बोलते हैं, इन दोनों के ऊपर सर आप अगर कमेंट करें प्लीज। तो जी, रज़ाक का मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं डोमेस्टिक न्यूज़ से बहुत ऑफ रहता हूँ, अनलेस कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सोर्स अपना रखता हूँ, बाकी चीज़ों का इम्पोर्टेंट थिंग्स का। बल्कि मैं इधर बताता चलूँ कि मैंने 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ने के बाद मैंने टुक द ट्रेन इन द इवनिंग गया था वहाँ। तो वो बड़ी अच्छी जो खबर मैं बता नहीं सका था, प्रॉब्लली आज यूट्यूब शायद पिक कर रहे हैं या पता नहीं, वो थी कि ओपेक ने ड्रेस्टिकली लेस कर दी है ऑयल सप्लाई, जो बहुत खतरनाक न्यूज़ है। और बेसिकली ये एमबीएस ने किया है, अमेरिका जाने के लिए सर, एमबीएस ने किया है अमेरिका को टफ टाइम देने के लिए, और दूसरी तरफ रूस को टफ टाइम देने के लिए, इन द सेंस गो के ओपेक प्लस में रूस भी आ गया हुआ है। रूस आल्सो प्रोबेबली हैज एग्रीड कि मैं भी ऑयल सप्लाई कम करूंगा। अगर ये बड़ी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स में लीडिंग स्टोरीज थी परसों, मैं क्योंकि ट्रेवल कर रहा था, मैं आपके साथ मेरा नहीं हुआ, और मैं पॉलिटिकल सब करता नहीं, कोई फायदा नहीं है, दिस इज द फोरम। तो वो बहुत क्रैशिंग न्यूज़। और दूसरी थी ये वर्ल्ड फूड वालों की, उन्होंने कहा, जो मैं आदिल कहता हूँ, कि पाकिस्तान में लोग भूख से मरेंगे। आज फलां जगह 70 मर गए, अल्लाह माफ करे। आज जा उन्होंने कहा अफगानिस्तान और और पाकिस्तान फूड इनसिक्योरिटी से दिस फॉल लोग मरना शुरू हो जाए। दिस इज देयर रिपोर्ट। एफएओ जो वो फूड अथॉरिटी है, अदारा है, उसके तहत ये तंजीम काम करती है, जिसने ये बताया है। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जहां से गंदम स्मगल होती थी, कमिंग टू अताउल्लाह तारड़। अताउल्लाह तारड़, आपको मैं क्या बताऊं कि मैं जब पावरफुल बोर्ड्स को हेड करता होता था, तो वहाँ जनाब साहब अताउल्लाह तारड़ साहब प्राइम शहबाज शरीफ के कभी बूट सीधे करने, कभी जराबे, कभी ग्राउंड। शहबाज शरीफ ने अंदर से निकलना है ना, तो ये ग्राउंड में लेटा होता था। ये जो होता है ना कि एक बस चिमट जाना है। हालांकि तारड़ का बेटा इरफान मेरे साथ पढ़ता होता था गवर्नमेंट कॉलेज में, फ्रेंड्स। एक जस्टिस सलाम होते थे, उनका बेटा इधर मिसबा पीडियाट्रिक का बड़ा मास्टर है, डॉक्टर है, एमडी है। ये दोनों मेरे दोस्त भी थे। इरफान तो आई लव, बड़ा शरीफ सा, और प्रेसिडेंट का बेटा, सादगी सी बड़ी। लेकिन ये अता तो ठीक है, मतलब तारड़ प्लेड अ वेरी वेरी डर्टी रोल। ये एक तरह के लोग हैं। एक और जज होता था, कुर्बान समथिंग, भूल गया। एक ये सारे कुछ एक जजों का ग्रुप बन गया, जो नवाज शरीफ ने लगाए और नवाज शरीफ के पर्सनल सर्वेंट बन गए। ठीक है ना जी। और उन्होंने बेचारे लोगों का सुनने के, जैसे एक जस्टिस कियानी पिंडी में रहा है, खलील रमदे, ये सारे अजीबो गरीब किस्म के, ये इनफैक्ट होता ये आदिल, अगर ट्रूली मैं जवाब दूं ना,
یہ میں بچوں کی تربیت سے، جیسے آپ کی تربیت ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی اس کی والدہ کون ہے، اس سے حلال اور حرام کے نطفے کا پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کون لوگ ہے، یہ اس لڑی سے ہے۔ اور یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے اسے راتوں کو مچھروں میں گراؤنڈ میں لیٹے دیکھتا ہے کہ شہباز شریف باہر نکلے تو ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہے یا کرنا ہے۔ اس طرح کا سرونٹ ان 2009 کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کبھی یہ کانسٹیٹیوشن کو ایسے دکھاتے ہیں صرف اور صرف، آپ نے بات کر دی انگریزی میں فیئر کی، گرین اینڈ فیئر کا جو کمبینیشن ہے نا، کل آپ کو پتہ ہے یہ سارے لوگ میرے فری فنڈیے کے سوا سارے لوگ جابوں سے سائن آف کر کے پہنچے ہوئے تھے، سائن آف کر کے۔ ایک بندہ ہوم لینڈ سیکورٹی کے جاب سے سائن آف کر کے، جو بڑا مشکل ہے، ادھر پہنچا ہوا تھا۔ اور ان کی ابھی بھی میں 75,000 کہتا ہوں نا، ہماری آوازوں کا سوز آپ دیکھیں، ایک قیامت تھا برپا کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں شیک کر جاتی تھی ایمبیسی جب وہ نعرے لگتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مجھے پاکستانی دوست مجھے بڑے بڑے مل رہے ہیں آپ کی وجہ سے، لوگ اس پلیٹ فارم، اس نے مجھے میسج کیا، کہیں سے ڈی ایم کیا، اس نے کہا کہ میں تو حیران ہوں، میں نے وہ نظر چوہان دیکھا تھا، بڑا وہ بولتا ہی نہیں ہوتا تھا، کلاس میں کتابیں پڑھتا رہتا تھا، فلسفی سا تھا وہ، یار کل تم گرتی ہوئی دیواروں کو اور دھکا کہتا ہے یار۔ میں نے کہا یہ نظر چوہان ہی ہے، لوگوں سے پوچھا، تب تو نظر چوہان کے بڑے بال ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا یار یہ وہی بندہ ہے۔ یو سی دیز آر ایکسٹریم ٹائمز۔ ہمارا یار عادل کدھر دل کرتا ہے، تیرا کدھر دل کرتا تھا 1.5 ارب کا کاروبار چھوڑ کے آنے کا پنڈی سے، جنرل سارے تیرے نیچے لگے، وہ ملک ریاض تیرے پیر برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ بس چل رہا ہے، وہی موجے مار رہا ہے، کیونکہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک۔ یہ ایک جو آپ اس کی بات کرتے ہیں، ڈوڈو چارجر کی بات کرتے ہیں، دیکھیں نا اس میں تو طاہرہ از نون، مطلب میڈم طاہرہ از نون ٹو آل اسلام آباد، ایمی بات کیا کرنی اس سلسلے میں؟ ایک بغیرت بشرم، these things should have been taken notice by the Supreme Court۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک سلیم شہزاد ہے جو پنڈی میں آیا ہوا ہے، یہ بڑا گندا آدمی ہے۔ ایک دن مجھے میں پروسیکیوشن بینک کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹڈ ہوتا تھا، جنرل صابر کہتے تھے کہ یار آپ نہ ان کو سمجھائیں، میں نے کہا یار، کہتا ہے نہیں آپ لائر رہے ہیں، میں نے کہا یہ کیس بنایا کریں، میرا اس سے کیا تعلق ہے، میں تو اس میں ہوں، انویسٹیگیٹو بینچ اس میں ہوں، سیکشن میں۔ ایک میرے ساتھ تھا تب پروسیکیوٹر، مجھے ایک دن فون کرتا ہے، مریم کو پکڑا ہوا تھا نانی 420 کو، تو مجھے بڑا اپسیٹ ہو کے فون کرتا ہے، کہتا ہے نظر صاحب اسی ایویں خوش ہو رہے سی کہ پتہ نہیں کی ہوئے گا۔ شہزاد نے کہندا ہاتھ جوڑ کے سلوٹ مار کے انہوں لیپ ٹاپ وغیرہ دیتے نے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہمارے موبائل لیپ ٹاپ کیسے پکڑتے پھر رہے ہیں، کیا اس سے ایک عورت نے فراڈن نے نیچے لگایا ہوا۔ ہم ادھر امریکہ میں ایک اویئرنیس ہے، دیکھیں ان لوگوں نے کتنی خوبصورت، زہرا وغیرہ نے باتیں کی، کیا انہوں نے اپنے قصے، زہرا کا فرسٹ کزن اٹھایا گیا دیواریں پار کر کے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ کیا کر یار، ہم اس کا مطلب انسان ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہم میچی ویلز کی اس سٹوری کی طرف چل رہے ہیں، ٹائم مشین والی، کہ جہاں ہنٹر اور ہنٹڈ ہوں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں وہ دنیا جہاں ہنٹر اور ہنٹڈ ہو؟ ایسا نہیں ہے، امریکہ رولز دا ورلڈ اینڈ یو ایس اے ہیز چینج۔ یو ایس اے نے کہا نو، انہوں نے جیفری ایپسٹین مر گیا، سوئسائڈ کر لی، وہ عورت کو پکڑا ہوا ہے ابھی تک، اس کے $10 ملین کے گھر سے اٹھایا تھا، وہ ریسٹ روم میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتی ہے، اس کے ساتھ جو لوگوں کے لنک رہے، اٹھتے بیٹھتے رہے، ان کو تو نہ ہوا۔ مورلز کی بات ہو رہی ہے اس دنیا میں، لیگل کے جو بیس ہے، لیگل تو پھر آگے ہے نا، پہلے تو مورلز تھے، ایک اخلاقیات تھی، انسانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا یار اندہ کریں گے، تو مینوں نہ ماری میں تینوں نہ ماراں گا، ایک کان لی ایک مرغی ہے یا کچھ ہے، او یار اس طرح ہم سیٹل کریں گے، پھر اٹ ڈیولپڈ انٹو اے سوشل کانٹریکٹ، جیسے میں نے کہا تھا وہ تیری لاک روسو وغیرہ کی، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے کہا کہ لائف وڈ بی ناسٹی بروٹش، جو مقدمہ بنایا تھا روسو وغیرہ نے سوشل کانٹریکٹ تھیری کا،
وہ مقدمے والی تو ساری باتیں یار پاکستان میں ہو رہی ہیں. کمال ہے یار عادل صاحب. اس کی ذرا، میں پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہوں، آپ اس کی پولیٹیکل سائنس کی تھیری پہنچے. یہ روسو لاک وغیرہ کے اس پہ تو آیا ہوا ہے یہ سوشل کانٹریکٹ. ہم دیکھیں وہ ایمبیسی والے ہم پہ ایسے چڑھائی کر رہے تھے جیسے دے آر آر ماسٹرز وی آر سلیوز. اراؤنڈ کیسے رول ان کرتی تھی ادھر بیمرز اینڈ مرسیڈیزیں پاکستان کی ایمبیسی میں. دس از ویری انفارچونیٹ. ان کے بارے میں تو عادل صاحب تاش تا کہ تو نام ہی نہ لے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیم. یہ تو ایک وہ گند کے ڈھیر، کیونکہ انہوں نے پیسہ اور اقتدار کے چکر میں لوگوں کو بائی آؤٹ. رضا رومی آپ دیکھ، ایک میرا کریٹیکل کوسچن ہے، ایک کریٹیکل کوسچن ہے. کریٹیکل کوسچن یہ ہے، فورن پالیسی نے جو ہے اس کے اوپر لکھا ہے، میں ویسے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. فورن پالیسی نے جو آرٹیکل لکھا ہے ابھی آج جو پبلش ہوا ہے، فورن پالیسی کا آرٹیکل کل جو گزشتہ روز جو پبلش ہوا ہے. اب سر اس آرٹیکل کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جی عمران خان وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں جی عمران خان از فورن پالیسی کا آرٹیکل ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز گیو عمران خان اے ٹیسٹ آف ہز اون میڈیسن. وکاس نے نیچے ویسے آتھر سے پوچھا ہے لین اوڈونل سے کہ ہائی لین، کین یو ٹیل اس ہاؤ مینی پیپل عمران خان کڈنیپڈ، اسٹریپڈ اور ٹارچرڈ؟ How many journalists Imran Khan killed? How many women Imran Khan's government assaulted and molested during arrest? How many women illegally detained? All this had been done. Now I can connect you. یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ تو بات تو وکاس ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ کہہ یہ رہے ہیں، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی یہ قوانین جس کو استعمال کر کے فیشزم کی جا رہی ہے وہ عمران خان گورنمنٹ میں پاس ہوئے ہیں. حالانکہ عمران خان کا اس سے اپنی گورنمنٹ کے کنٹرول میں بھی کتنا ہاتھ تھا، ان کو تو صرف اکانومی دی ہوئی تھی چلانے کے لیے، باقی تو ان کے کنٹرول کے اندر تھا ہی نہیں. لیکن بہرحال having said that یہ قوانین جو ہے اسی وقت پاس ہوئے سارے سر جو اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں. عادل صاحب معاملات اس سے آگے نکل چکے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، عمران ریاض کسی قانون کے تحت اندر ہے؟ نہیں. باقی لوگوں کے گھروں میں چھلانگے لگا کے، یہ تو نو ویئر ان دا کنٹری. میری ماں افریقہ کے اٹھایا تھا انہوں نے، نہیں اپنے کون سا قانون اس غریب نے بنایا؟ دیکھیں یہ ملٹری کورٹس کا بھی نواز گانڈا بنا گیا تھا، عمران نے تو بنایا ہی نہیں. فورن پالیسی کم آؤٹ ان سپورٹ اگینسٹ عمران خان لائک دس. پیسے اینڈ مافیا، ایک بہت بڑے مافیا کے ساتھ نواز شریف کام کر رہا ہے. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں یو ایس میں جو میرے جیسے لوگ ہیں، باہر جو میرے جیسے لوگ ہیں، یہ بڑا المیہ رہا ہے عمران خان کی اوورسیز تنظیموں کا. پیسے چار دے کے وہ تنظیموں کے عہدیدار بن گئے. عمران خان کو ابھی بھی اوورسیز تھنک ٹینک رکھنا چاہیے، ایک جو پروفیشنل لٹری وہ جواب دیا کریں، ٹھیک ہے نا جی، اور بتائیں پوری ورلڈ کو. آپ کے عادل راجہ پروگرام نے کتنا معاملہ ٹھیک کیا ہے. کل ہم لگ رہے تھے ادھر ایمبیسی کے سامنے کہ ہم کو یو ایس کے تھرڈ کلاس سٹیزنز ہیں، ہم اپنی فرسٹ کلاس کارز میں آئے ہوئے تھے ہم، اور کیا کیا ہم لوگوں کے عہدے تھے جو ادھر آئے ہوئے تھے. ایسے تھوڑی ہم یو ایس میں مجھے کہتے ہیں کہ میئر بن سٹیزن شپ لے، یہ باتیں کرتے ہیں، یہ ایلیمنٹ ہے سارے. یہ لبرل کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک سسٹم خاتمے کی طرف آ رہا ہے. یہ خاتمہ ہو رہا ہے، بائیڈن صاحب کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں، میں وائٹ ہاؤس کے سامنے اگر فرض کریں کوئی یہ پروٹیسٹ کرتا ہوں بائیڈن کو کیا اس سے کنسرن ہے؟ ٹھیک ہے جی، یا مجھے وہ جائیں باہر میں آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ دیکھیں یہ ٹیریٹریز جو ہوتی ہیں نا، یہ اس کنٹری کی ہوتی ہیں. جمال خشکوچ کی کے لیے نہ ٹرکی کا لا اپلائی ہو سکا اس کے لیے، اور اس کے لیے نہ یو ایس کا لا اپلائی ہو سکا. میں انٹرنیشنل لا کا اسٹوڈنٹ ہوں. کل میں اندر اگر چلے جاتا، یہ مجھے جیل ادھر کر دیتے، تو امریکہ مجھے کبھی ریسکیو نہیں کروا سکتا تھا. اسانجے کو کیوں نہیں امریکہ نکال سکا ادھر سے؟ ایکواڈور کی ایمبیسی میں وہ ہیں، ایمبیسیز اس اسٹیٹ کی ہیں، تو وہ ان کی کوشش، میری کونسلیٹ میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے اندر آئے. میں نے کاغذات بھی جب قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بنوائے تھے، ایک ہمارا، میں نے بھی پولیس کو بتایا، ایک لیٹر گیا کہ اس طرح کر کے اس نے یہ کام کروانا ہے، تو ہم میں ڈسٹینس رکھا گیا تھا کہ یہ آپ اس کو لیٹر دیں گے، یہ اندر نہیں جائے گا.
جناب صاحب آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ آزادی کی باتیں ہیں، انڈیپینڈنس کی باتیں ہیں. گو ٹو ہالینڈ، انہوں نے کیریکیچر بنا دیے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے نا. اور ادھر سلمان رشدی اتنی زیادہ سیکورٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں اب سچویشن ختم کب ہوگی؟ لوگوں کا ہوا کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. یہ بھی بولتا مجاہد کہتا ہے جی مجھے خود دھمکیوں کی کالیں آ رہی ہیں، پولیس کو آگے لگایا ہوا ہے. ظاہری بات ہے ان کا وہی فیئر اینڈ گریڈ ہے، ان کو ویٹنگ پاور بھی انہوں نے دی ہوئی ہے. آپ کے ایکس باس شہباز شریف نے ان کو جو اسپیشل ویٹنگ پاور دے دیا ہے ایس آئی کو، آپ کا ایکس باس دیا نا سر. تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ ڈرامہ بازی ختم کب ہوگی سر؟ یہ جو اس وقت کر رہے ہیں، بدماشی جو کر رہے ہیں، ختم کب ہوگی؟ سر میں نے آپ کو بتایا تھا جتنا یہ بڑھتے جائیں گے ان بدماشیوں میں اتنا یہ پھنستے جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ اس بدماشی ختم ہونے کا انہوں نے دیکھیں آج کہا ہے، یہ فائنینشیل مسئلہ ہے. انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم آئی ایف ایف کے بغیر کام کر سکتے ہیں. فائن، اس نے کہا جی کہ یہ 34 بلین کے ڈالر کے لون یا 40 بلین کے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا 1 ٹریلین ڈالر کے ایسٹس ہے. فائن، میرا یہ گھر ہے جس میں میرے بیٹے کا یہ گھر ہے، تو اس میرے بیٹے کا کوئی لون ہے فرض کریں $100,000 کا ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ یار بیوقوف آدمی تو کیسے دے گا، تو ڈیفالٹ کر گیا ہے، کریڈٹ ورتھینس لوز کر گیا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں گھر بیچ دوں گا. یار کین یو سیل اے نیشنل اسٹیٹ؟ یہ کہیں گے، فرض کریں یہ کہیں گے جی کہ فیصل آباد ہم نے بیچ دیا، ایک چائنیز کمپنی کو ہم نے فیصل آباد بیچ دیا، یہ دے ول ڈو اٹ. چین نے سری لنکا میں یہی کیا تھا، انہوں نے ایئرپورٹ خریدا، پورٹ خریدی، آرام سے جب بند ہوا فلوٹ مار کے جہاز پکڑا واپس چلے گئے. آئی ایم ایف نے یہی لڑائی چل رہی تھی، آخر آئی ایم ایف آیا بچانے، ٹھیک ہے نا. ڈار صاحب کہتے ہیں اب آپ دیکھیں کرنسی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت جو کرنسی فلکچویشن ہے، کیا اس میں کوئی کسی قسم کا کاروبار ہو سکتا ہے؟ دوائیاں لوگوں کو مل نہیں رہی ہیں، ایمرجنسی کی، ہارٹ کی دوائیاں، ہارٹ کے پیشنٹس مر رہے ہیں، وہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. جیسے زہرا نے کل کہا، زہرا بہن نے، کہ دے کیئر اباؤٹ دیٹ بلڈنگ، سیمنٹ اینڈ مارٹر، ٹھیک ہے نا. دے ڈونٹ کیئر کہ یار لوگ مر رہے ہیں، یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ تعالیٰ یہ قہر برپا کر رہے ہیں اپنی بدماشی اور غنڈہ گردی سے، تو ہم نے بھی ریورس اسی طرح ری ایکٹ کرنا ہے. میرے خیال میں یہ بجٹ کے بعد تک کا کھیل نہیں ہے. ان کے لیے الٹرنیٹو 2 چیزیں تھی. ایک ان کے لیے تھا کہ آپ یہ ٹوپی ڈرامہ وداؤٹ عمران سیٹل کرنے کی کوشش کریں، کنگز پارٹی، اور یہ اس میں دے ہیو میزریبلی فیلڈ. سیکنڈ ان کا تھا کہ سپریم کورٹ سے کسی طرح کا ریلیف مل جائے، بات چیت ہو جائے، وہ ہمیں سپیس دے دے قاضی فائز عیسیٰ تک کی. اصل لڑائی قاضی فائز عیسیٰ تک کی سپیس لینے کا ہو رہا ہے، وہ بچ نہیں کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے ان ججز کو کہ یہ یا ہماری زندگی یا قاضی فائز عیسیٰ کی زندگی. ان کے جو ہتھیار ہیں یہ اس طرح کے ہیں، لیکن یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو کام کر رہے ہیں، آئی وش میرے پاکستانیوں، آئی وش کہ آپ نے فرنٹیئر اور بلوچستان میں جب یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ماروائے آئین لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے قتل کرتے تھے، میری پارٹنر سبین محمود اور ہم احتجاج کراچی میں کرتے تھے، آئی وش آپ اس وقت کھڑے ہوتے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی اسی طرح ان کا خون بہ رہا ہے، ہمیں جواب دو. صرف یہ کہہ دینا یہ دہشت گرد ہے. آج انہوں نے بھٹو کو جیسے مار دیا تھا، کسی کو یہ لیبل کر کے مار دیں، ایسا ممکن نہیں ہے. میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتاتا ہوں کہ قدرت کے ایمبٹ میں ہم کھیل رہے ہیں، ہم قدرت کے ایمبٹ میں کھیل رہے ہیں. یا تو ہم کہیں کہ ایک میڈیسن اسکوائر گارڈن میں محمد علی کی لڑائیاں میں صبح صبح دیکھتا تھا نیو یارک میں، جہاں سے میں ٹرینیں پکڑتا ہوں، تو میڈیسن اسکوائر گارڈن کے اندر کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، ہاں پھر تو یہ چیز جائیں گے. اگر میڈیسن اسکوائر گارڈن کے اندر 2 طاقتیں عوام اور فوج آپس میں مقابلہ کر رہی ہیں، سیلڈ فرام دس کائنات، یس پھر یہ جیت جائیں گے، ان کے پاس مکہ بھی ہے ان کے پاس. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ مقابلہ بھرے قدرت کے سامنے اسی جگہ سارا مقابلہ ہو رہا ہے. یہ کیا کر سکے؟ کل یہ پھنس گئے نا ادھر، کل یہ ادھر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ اتنے پورے پھنسے ہوئے تھے ایک چھوٹے سے کارنر میں، آپ ہمیں لائیو سٹریم کر رہے تھے.
ان کو گندا کر رہے تھے، ان کو ننگا کر رہے تھے، مر گئے، پھنس گئے. ابھی تک آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگ سن رہے ہیں. میں پھر لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، آپ ہم سے یہ سوال نہ پوچھیں، میرے اور عادل راجہ سے، کہ یہ گند کتنی دیر تک چلے گا. آپ اپنے آپ سے اس کا جواب لیں کہ ہم کتنا ریئیکٹ جلدی کریں گے ٹو اسٹاپ دس میہم، ٹو اسٹاپ دس بچری. یو سی، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ جرم ضعیفی کی سزا بھگت رہے ہیں عادل راجہ صاحب، یہ باتیں کر رہے ہیں. تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے. وہ جو مولوی کا آپ کہہ رہے تھے نا علماء پہ آپ کو کرتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. علامہ اقبال نے کہا تھا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. اور یہ سارے بادشاہ مسجد کا ملے نے جا کے چڑھائی کر دی تھی علامہ اقبال کے گھر پہ، وہ جو اقبال روڈ پہ لاہور ہے جناب. تو کتوں پیدا ہو گیا؟ تو یہ بڑی سادہ سی باتیں ہیں، سمجھ کی باتیں ہیں. عادل، فرینکلی اسپیکنگ، میں اپنے دل سے کہتا ہوں، میں اپنے دل سے کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. نہیں سر، یو آر یہ ڈوئنگ ٹیم ورک، اٹس اے ٹیم ورک. یہ تو ایک بندہ نہیں ٹیم کسی ورک صورت میں ہے کر یا سکتا ہے. ٹیم ورک ہے، لیکن عادل اٹس اے گریٹ ورک یو آر. کل اس نے اپنے دل سے وہ کامنٹ لکھا، وہ دل سر سے لکھا ہوا کامنٹ ہے کہ عادل نے ہمیں ایک بتایا کہ ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. جو بیچارہ عمران خان بتاتا تھا، اور ان کے ساتھ یہ جو ملے ہوئے تھے نا ٹٹو، یہ اپنی دکانیں جو آج کوئی کنگز پارک، فواد، لک ایٹ ہم، کہ مطلب ہاؤ ہی بہیو. مجھے تو شرم آتی ہے بھی فواد. مجھے پیغامات بھی جو آ رہے ہیں سر کہ جی دیکھو ہم پہ بہت پریشر تھا، بچوں کا بڑا پریشر تھا، وہ ان کے آس پاس والے میرے عزیزوں کے ذریعے آپ کی لوگ بات سنتے ہیں، ذرا یہ بات کریں. میں نے کہا نہیں، یہ پریشر سے پہلے اچھا کی کہانیاں ایک مجھے پتہ ہے. اگر آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں پچھلی کہانیاں بھی کھول دوں گا. پھر تو بہتر یہ ہے کہ آپ کی عزت جو ہے نا، وہ ویسے تو پیچھے بچی کوئی نہیں ہے، لیکن جو بچی کچی اگر بچی رہنا آپ چاہتے ہیں تو یہ مجھے فضول پیغام مت میں جو ہے آپ کی میں سپورٹ میں بات کروں. کیونکہ جب آپ لوگ وزراء تھے، جو آپ کے کارنامے تھے، مجھے اس وقت کے بھی پتہ ہے. اس وقت میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا. میں جب ملاقاتیں کرنا آتا تھا تو اب میرے آگے بندے مجھے رپورٹ کرتے تھے کہ دفتر میں آپ نے، جب آپ فیڈرل منسٹر تھے، تو اپنی کرسیاں ٹیبل لگا کے آپ نے جو بھائیوں بھتیجوں کو بٹھا کے جو کام کر وہ کھولا ہوا تھا. تو اس طرح مت کریں آپ لوگ، بہتر یہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں آپ لوگ، آپ کی جو ہے وہ جی ایچ کیو کے جرنیلوں کے ساتھ بھی بات چیت جس کی جو ہوتی تھی، جو جس کو ہینڈل کرتا تھا، وہ بھی میں بڑے خاموشی سے دیکھتا تھا، آبزرو کرتا تھا، اور میں چپ کر جاتا. میں کہتا تھا کوئی نہیں، ہم لوگ جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اسی لیے ہے. تو بعد میں جا کے پتا چلا کہ ہر کوئی جو ہے یہاں پہ اخپل بندوبست کے لیے کام کر رہا ہے. آپ لوگوں نے ابھی ثابت کر دی ہے. جو آپ کہتے ہیں پریشر آ گیا ہمارے. عادل صاحب، ایک اس سے میری وساطت سے آپ سوال پوچھ لیں. میرے سے تو بڑا ڈرتا ہے، بچہ ہے، ہوائی چپلی میں اسے گورنر ہاؤس میں نے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تھانوں کچہریوں میں نے اسے دیکھا ہوا ہے. میری وساطت سے میرا کھلا سوال اس کے ساتھ، تھرو مسٹر عادل راجہ، جس دن تصویر اس کی بیوی نے، فروا کے کیا نام ہے، اس نے امریکن امبیسڈر کے ساتھ اپنے گھر لگائی تھی، اس رات امریکن امبیسڈر کے ساتھ اس کی بیوی اور فواد کی کیا بات چیت ہوئی تھی؟ اور سر یہ میرے سر پاس بھی واشنگٹن کے سورسز جو ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں سارے ہیں. انہوں نے انہیں کنگ پارٹی کے لیے بات چیت کی تھی. اس کے فوراً بعد اس کی علی گیلانی کے ساتھ تصویر تھی اس کی بیوی کی. یہ بدماش ہیں، یہ بدماش ہے، یہ لوگ کھا گئے اثر. مجھے یہ نہیں، میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ فواد چوہی صاحب کے لیے اسپیشل طور کے اوپر ہمارے بڑے اچھے جو ہے وہ دوست ہیں. مطلب جو بھی ان کے ساتھ رہا ہے ملاقات وغیرہ، جی ایچ کیو میں ہی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ان کی مسز کے ساتھ بھی میں نے وہیں پہ ہیلو آئے، جو جی ایچ کیو کے فنکشن وغیرہ کے اوپر جو یا وہ ہوتا ہے شودا کا، وہ کون سا دن ہوتا ہے سر، ڈیفنس ڈے کون سا جو ہوتا ہے، اس پی آر دن کو بلایا تھا. لیکن میں صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں سر، بات یہ ہے کہ باقی مجھے ان کی کٹے چٹے سارے پتہ ہیں، کیونکہ میرے علاقے کے ہیں، جیلم کے ہیں، تو اس لیے مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے ان کی ساری کاروائی کا. اب ان کا بھائی میرا اچھا دوست ہے، فیصل بھائی بھی، میں اس لیے بڑا لحاظ عزت کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ تو آپ پہلے بھی کر رہے تھے. 2 دن آپ نے گرفتاری اپنی ڈلوائی ہے،
اور 2 दिन में जो है आप जो है वो साथ हमारी हमारी बहन को मादरे मिल्लत बना के ले गए। असल जो हमारी बहन है वो तो पीछे जेल में है, वो आप इनको ले गए हैं आप जाके, और आप 2 दिन बाद आपने इतना बड़ा जो है वो तूफान खड़ा करके विक्ट्री साइंस और क्या क्या करके आपने जाके खान साहब को कहा है कि जी लो जी मैं आ गया हूँ अभी। आपने अपनी मिसेस के लिए भी टिकट मांग लिया खान साहब से, दसो। तो और खुद भी आपने कहा जी कि मैं भी, आप मेरी अगली स्लॉट क्या होगी वो भी आपने मांग ली है। तो ये मुझे बात समझ नहीं आई कि ये क्या, ये 2 दिन में मजे मजे के साथ। उस वक्त मैं वैसे दबे अल्फाजों में बात, तो मैंने आपको फुल फ्लेज सपोर्ट की, क्योंकि आप, मुझे लग रहा था कि कोई बात नहीं, आपके तलकात हैं जनरल साहिबान के साथ, बड़े बड़े करीबी तलकात हैं। मुझसे पूछा गया मुतअद्दिद बात कि आपका रिएक्शन क्या है। मैंने कहा जी जीएचक्यू के जनरल्स काफी परेशान हैं चौधरी साहब की गिरफ्तारी पे, बहुत जल्दी आ जाएंगे बाहर। जिसको मैंने बताना था उनको पता चल गया, और आप जाके चले गए और आपने जाके टिकट भी मांग लिया यार अपनी मिसेज के लिए, आपको मिल रहा था वो काफी नहीं था क्या? तो ये जो सब ये जो काम है ना, ये ठीक काम नहीं है। आपने अपनी इज्जत आप लोगों ने खुद जो है पूरी कौम के आगे रख दी है, और आज से पहले कौम भूल जाया करती थी, अब भूलने वाली नहीं है कौम। अभी ये डिजिटल एज के अंदर अभी इम्प्रिंट हो रही है चीजें सारी की सारी, अभी रिकॉर्ड बन रहे हैं, आप जितने मर्जी रिकॉर्ड उड़ाए, मल्टीपल रिकॉर्ड बन रहे हैं। आप लोगों ने, मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, मुझे फेसबुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर ब्लॉक किया हुआ है। मेरी इस वक्त भी लाइव स्ट्रीम हार्ड टॉक विद नजर चौहान, ये वो लोग लाइव देख रहे होंगे कहीं ना कहीं पे। यहाँ से लोगों ने उठा के, ये अभी मैसेज आया यहाँ पे, एक भाई है उसने लिखा है कि जी ये है आप लोग लाइव जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर भी। तो बात ये कि हम तो नहीं कर रहे, लोग फैंस उठा के कर देते हैं, ये बंद नहीं, आवाज़ हक जो है वो दब नहीं सकती एक दफा जब शुरू हो जाती है तो। लेकिन लोगों के चेहरे जो है वो खुल के बेनकाब होते जा रहे हैं। आज जहांगीर तरीन साहब कहें कि जी मैंने तो जो है मैं तो बहुत दूध का धुला हूं और मेरे से बड़ा विजनरी स्टेटमेंट कोई नहीं है। बड़ी अच्छी उनकी माशाल्लाह पर्सनालिटी है, इज अ वेरी गुड मैन एंड एवरीथिंग, बट द थिंग इज दे शुगर स्कैंडल में इमरान खान साहब ने शुगर कार्टेल के ऊपर हाथ डाला तो उसने असूल किया अपना बेस्ट फ्रेंड, आपकी उनकी के साथ पुराने तलकात हैं, आप उनसे बहुत क्लोज हैं, उन्होंने आपके ऊपर भी हाथ डाला, प्रिंसिपल डिसीजन लिया और आप नाराज हो गए, दुगनी मर्दी दी। आप कभी जाके यहाँ पे लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, कभी आप जाके अपारे में मुलाकातें कर रहे हैं और आप वे आउट ढूंढ रहे हैं। ये क्या मतलब, आप लोगों का एट द एंड ऑफ द डे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपकी गेम है ना सारी। आप कहते हैं हम सियासी लोग हैं, सियासत में एक चीज फाइनल कोई नहीं होती। और भाई सियासत के अंदर भी अगर मॉरल्स ना हो तो वो होता है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और अगर ये होता है ना तो खुदा ना खास्ता पीछे पाकिस्तान ही रहेगा। अभी वी हैव टू पुट एन एंड टू इट, अभी हमें फुल स्टॉप यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सर कोई फाइनल पैगाम, क्योंकि मैंने अभी वो माजिद नवाज के साथ उनके जी 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 जी, भाई साहब के साथ भी सर लाइव आना है, तो मैं इसी बात पे अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। और जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। एक्चुअली आखिर मेरा ये है, प्लीज डू नॉट लुक इनटू इन मस्खरों की तरफ ना देखें। फॉर पावर, फॉर एनर्जी, फॉर योर फ्यूचर, आप कुदरत की तरफ देखें। द खेल इज बिटवीन यू एंड कुदरत, कॉस्मिक डांस का खेल है। ये एक कैरेक्टर्स हैं जिनको आपने चौकीदार की तरह या अपनी एक नेशनल स्टेट्स जैसे बनी थी। डोंट, ये ए बी सी कैरेक्टर्स ये फसाद क्रिएट करते हैं, दे डू नॉट मैटर एट ऑल। इन कैरेक्टर्स के पार कॉरिडोर्स में मैं बहुत ज्यादा, आदिल आपसे भी बहुत ज्यादा क्लोज रहा हूं। आई हैव विटनेस्ड, आई हैव वॉच्ड इवेंट्स बिफोर माय आईज अनफोल्डिंग, और ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने देखा है। और तब हबीब जालब ने लिखा था कोई 8 आने आटा महंगा हुआ था तो जनाब साहब अयूब खान के खिलाफ, तो अयूब खान उतर गया। ये अल्लाह से डरे, अल्लाह ताला के अजाब से डरे। और मैं फिर आखिर में आपके तवज्जुह से ये कहता हूँ, देखें मेरे तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं, किसी किस्म की मशहूरी का शौक नहीं। आप इस मैसेज को वाइड स्प्रेड करें कि आप अशरफुल मखलूकात हैं, दे हैव लॉस्ट। और ये जंग अब आप वर्सेस दे हैं, आप मर जाएंगे या आपने इनको कंट्रोल करना होगा। बस मैं इतना ही कहूंगा, कल जो हमने कर दिया है, मैंने अल्लाह ताला के हुजूर बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया। इस एज में 64 आई कुड डू सो मच। अल्लाह ताला तेरा बड़ा शुक्र है फॉर ह्यूमैनिटी, जैसे मैंने मैसेज दिया है टोरंटो से।
کہ فار ہیومینٹی مین کائنڈ، اور پوری دنیا اس وقت خاموش تماشا ہی ہے. پوری دنیا جو کچھ اس وقت تماشا لگایا ہوا ہے اس پہ خاموش ہے، جس کا مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، بہت شدید دکھ. کاش عمران خان جب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اس ایم بی ایس اس کے آگے بیٹھا تھا، اس کو کہتا ہے کہ بردر بائی دا وے the killing of جمال خشقوگی was bad. بے شک وہ کار سے اتر جاتا، he should have registered it. یہ چیزیں ہم نے رجسٹر نہیں کروائی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دس از آل فار ٹوڈے، اینڈ انشاءاللہ آپ سے کل اسی وقت رابطہ ہوگا. آپ نے کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس کرنے ہیں تو اوور ٹو یو. سر بات یہ ہے کہ جو اس وقت حالات جو بنے ہوئے ہیں اس کے اندر میں اپنے پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اس میں آپ لوگوں کو خود بہرحال آواز حق جو ہے وہ بلند کرنی پڑے گی. آپ کے آواز حق بلند کیے بغیر جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کا وہ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، آپ کو جو غیبی مدد آپ کو چاہیے تو غیبی مدد تبھی آتی ہے جب انسان خود ہمت کرتا ہے، ہمت مرتا مدد خدا. اور ہماری بہنوں بیٹیوں نے جو ہے وہ ہم سے آگے پہلے قدم بڑھا دیا ہے. تو آپ لوگ کس چیز کا پھر انتظار کریں؟ اپنے جمہوری حق، your right to peaceful protest must be utilized, because if اگر آپ کو آزادی چاہیے تو آپ کو پیسفل پروٹیسٹ اپنے اپنے طریقے کے ساتھ کرنی پڑے گی. بہرحال اس کے بغیر جو ہے یہ سفر آزادی کا ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. یہ بات آپ پلیز ذہن کے اندر رکھیے. اور اس کے ساتھ مجھے اور نظر چوہان صاحب کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.